بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم خنزیر کے گوشت اور خنزیر سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یقیناً خنزیر کا گوشت مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں، لیکن ہم ان چیزوں سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی ہم خنزیر کے گوشت سے نفرت کرتے ہیں یا اس سے ہمیں کراہت آتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے چھوٹے جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ ایک غلیظ جانور ہے، گندا جانور ہے، اس کا گوشت گندا ہے، یعنی ہمیں کراہت دلائی جاتی ہے۔ میں بہت سے مسلمانوں کو جانتا ہوں کہ جو کہ بیرون ممالک مقیم ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں، وہ دیگر حرام اشیاء استعمال کرتے ہیں، لیکن دنیا کے کسی کونے میں ہوں وہ سور یا خنزیر کا گوشت یا جسے پورک کہتے ہیں وہ نہیں کھاتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو یہ مثال کیوں دی ہے؟ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ہمارے چھوٹے اسکول میں جانے والے بچوں کو جب وہ 5ویں جماعت میں تھے، 6، 7، 8، 9، 10ویں جماعت میں تھے، تو ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ پاکستان کی 2 سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، کھا گئے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور ایک ہی نجات دہندہ ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ، عمران خان کو اقتدار میں لایا جاتا ہے جیسے تیسے، وہ ہم سب کو معلوم ہے، اور وہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے ایک ان نیچرل طریقے سے کوئی کام کیا جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کام پروجیکٹس دیر پا نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان ہی سب کچھ کر رہے تھے، تمام فیصلے عمران خان کر رہے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس وقت در حقیقت جو وزیر اعظم کا رول یا حکومت کا رول یا عملی طور پر اگر کوئی حکمرانی کر رہے تھے تو وہ 2 اشخاص تھے۔ ایک کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ، دوسرے کا نام لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید۔ معاملات مملکت یہی 2 شخصیات چلا رہی تھیں۔ بیرون ممالک قرض مانگنے کے لیے، امداد مانگنے کے لیے، پاکستان کے لیے سپورٹ مانگنے کے لیے، یعنی وزیر خارجہ کا کردار جنرل قمر جاوید باجوہ ادا کر رہے تھے، اور ملک کے اندر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کردار جنرل فیض حمید ادا کر رہے تھے، اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ حکومت عمران خان کی ہے۔ یقیناً حکومت عمران خان کی تھی، ان کے بھی فیصلے تھے، وہ بھی فیصلے کر رہے تھے، لیکن عمران خان کی حیثیت بالکل اس بچے کی مانند تھی جو اپنے والد کے گود میں بیٹھ کر، والد جب اس کو اپنے ہاتھ میں سٹیئرنگ دے دیتا ہے تو وہ بچہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ گاڑی میں چلا رہا ہوں، لیکن در حقیقت گاڑی کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس حد تک عمران خان جو بھی کہتے ہیں وہ درست ہے، لیکن یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے 1 سے زائد مرتبہ اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر ان کے پاس اختیار نہ ہوا تو وہ دوسرے دن استعفیٰ دے کر واپس آ جائیں گے، اور اگر ان کے معاملات میں آرمی چیف نے کوئی مداخلت کی تو وہ اس کو گھر بھیج دیں گے۔ دونوں میں سے ایک کام بھی نہیں ہوا، اور اب یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتی، نظریہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، چاہے اس نظریے سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں۔ وہی جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ، ذوالفقار علی بھٹو کی فلسفی، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد آج بھی قائم ہے، کتنے سال گزر گئے۔ سملرلی رائٹ اور رانگ، مسلم لیگ نون کا نظریہ آج بھی قائم ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا نظریہ آج بھی قائم ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا نظریہ آج بھی قائم ہے، کسی حد تک MQM کا نظریہ بھی آج تک قائم ہے، بلوچ جو پارٹیاں ہیں، نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، ان کے نظریات بھی آج تک قائم ہیں۔ لیکن
کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہی عمران خان پر افتاد پڑی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی؟ وہ اس لیے کہ اس جماعت کو غیر فطری طریقے سے بنایا گیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کاف لیگ کو بنایا گیا تھا۔ اب کاف لیگ دوبارہ جڑ رہی ہے یا جوڑی جا رہی ہے۔ اب چودھری وجاہت حسین نے دوبارہ اپنے بھائی کے ساتھ صلح کر لی ہے اور کہا ہے کہ وہ کاف لیگ کا حصہ تھے اور کاف لیگ کا حصہ ہیں اور ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح حسین علائی بھی اب دوبارہ کاف لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح فیصل آباد میں فیض کوئی نام کے جو ہیں وہ ٹموکا یا اس طرح وہ بھی ایم این اے تھے، انہوں نے بھی تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر آفتاب صدیقی نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ جو نظریہ مطلب آپ دیکھیں، یہ وہی زمان پارک جہاں پر دن رات میلہ لگا رہتا ہے، جس شخص سے ملنے کے لیے امیدواروں کے ملنے کے لیے 1 کروڑ روپے کی قیمت رکھی گئی تھی، آج اس شخص کے در پر کوئی جانے کو تیار نہیں۔ جس جماعت کے ٹکٹس 5-5 کروڑ روپے میں فروخت ہوئے، پنجاب صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ 5-5 کروڑ روپے میں فروخت ہوئے، آج وہ لوگ پچھتا رہے ہیں۔ کوئی ٹکٹ واپس کر رہا ہے، کوئی تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر رہا ہے، کوئی سابق وزیر پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہے، ایم این ایز چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سی پی ٹی آئی کی تقریباً جسے کہتے ہیں نا ٹاپ لائن کی جتنی بھی قیادت ہے، یا وہ روپوش ہے یا وہ خاموش ہے۔ اس کی وجہ وہی کہ نظریہ عمران خان کا نظریہ اقتدار، صبح جو وہ بات کرتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں، دن میں اور بات کرتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں، رات میں اور بات کرتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں۔ چند روز پہلے ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ اب مغرب میں خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ میں ایک مخصوص لابی، ایک پاکستانی لابی کے ساتھ، پاکستانی اس کمیونٹی کے ساتھ مل کر، جس کمیونٹی کو 1973 کے آئین میں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، ایک منصوبہ بنا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو بچایا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، 60 امریکی جو لا میکرز ہیں انہوں نے اینٹنی بلنکن جو امریکی وزیر خارجہ ہیں ان کو خط لکھا کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو خود کو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کو ختم کریں، اس کریک ڈاؤن پر آپ پاکستان پر دباؤ بڑھائیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان کی امریکی کانگریس ویمن میکسین واٹرز کے ساتھ گفتگو جو منظر عام پر آئی، جس میں وہ منتیں کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے میری جان چھڑاؤ ان سے، پاکستان کی آرمی بہت طاقتور ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فرید زکریہ جن کی بڑی ریپوٹیشن تھی، لیکن یہ جو 2 روز پہلے انہوں نے عمران خان کا انٹرویو کیا ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کامران خان عمران خان کا انٹرویو کر رہے ہیں، یعنی فرید زکریہ ہیز بیکم کامران خان آف CNN۔ اس کے بعد آپ ٹیلی گراف کا آرٹیکل دیکھیں، اب یہ وہ جو بین فارمر کوئی ان کے رپورٹر ہیں انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے، انہوں نے صرف ایک اس میں بات لکھی ہے جو عمران کے خلاف جاتی ہے، جس کی عمران خان نے تردید کی ہے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں یہ عمران خان کے خلاف ان کے دور میں ہونے والی مبینہ کرپشن، گھر کے اندر سے ہونے والی مبینہ کرپشن کے ثبوت لے کر گئے تھے، جس کے بعد عمران خان نے ان کو سیک کر دیا، لیکن اس کی عمران خان نے تردید کی۔ اور اگلے ہی دن قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جناب بالکل ایسا ہی ہوا۔ اب ظاہر ہے آرمی چیف کے بہاف پر وزیر اعظم آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ بیان دے رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو صداقت ہوگی۔ اور یہ بیان کہ جناب وہ کرپشن کہ جی بشرا بی بی اور فرا گوگی اور بزدار یہ ملک ریاض سے تحفے لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا، وہ ہیرے کی انگوٹھیاں اور دیگر تحائف وغیرہ، تو انہوں نے یہ ثبوت فراہم کی۔ اب تو فیصل واوڈا نے بھی کہہ دیا کہ جی وہ اس بات کے گواہ ہیں، اور اگلے ہی دن ان کو سیک کر دیا گیا۔ رات 11 بجے کے قریب جو ہے وہ جنرل فیض حمید کو آرمی اپنا ISI DG ISI بنا دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ اب عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اب لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل کم از کم پاکستان کی پولیٹکس میں آئندہ 5-7 سال کے لیے نہیں ہے۔ اگر 5-7 سال کے لیے نہیں ہے تو اس وقت تو عمران خان
77 78 یعنی 77 78 سال کے ہو جائیں گے تو کیا سیاست کریں گے؟ تو اب ان کو اپنی سیاست پاکستان تحریک انصاف یا کم از کم عمران خان کے ساتھ نظر نہیں آتی، لہذا وہ آہستہ آہستہ یہ پرندے جو ہیں وہ پرواز کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی خبریں ہیں کہ جہانگیر خان ترین، علیم خان اور کچھ دیگر رہنما مل کر ایک منظور وٹو یہ ایک نیا گروپ بنا رہے ہیں، اور تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنے والے یعنی موجودہ تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنے والے اس جماعت میں جائیں گے، اس گروپ میں جائیں گے۔ ممکن ہے اس کو تحریک انصاف، حقیقی تحریک انصاف، کوئی بھی اس کو نام دے دیا جائے، جس طرح پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے۔ عمران خان کے لیے بہترین چانس تھا جب حکومت نے ان کو ستمبر کے مہینے میں الیکشن کی آفر کی، لیکن انہوں نے ٹھکرا دی یہ کہہ کر کہ اپنے جو ان کے نمائندے تھے جو مذاکرات کر رہے تھے حکومت سے کہ یہ ٹریپ ہے۔ اب آپ آ جائیے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ اسی دن کیوں ہوا؟ آپ کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں کہ اس دن جنرل جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر وہ عمان کے سرکاری دورے سے واپس آ رہے تھے جس دن یہ واقعہ ہوا، اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ GHQ پر حملہ کیا جائے، تمام کور ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا جائے، حالات اس قدر کشیدہ کیے جائیں کہ یا تو جنرل عاصم منیر کے خلاف کو ہو جائے آرمی کے اندر سے، جو کہ ناممکن تھا اور ہے، یا پھر بامر مجبوری فوج کو مارشل لا لگانا پڑے، کیونکہ PTI کو اس وقت بھی مارشل لا سوٹ کرتا ہے۔ لیکن دونوں میں سے ایک کام بھی نہیں ہوا، اور اب کیا کام ہو رہا ہے؟ اب گلے کے گرد جو پھندا پہلے سے ڈالا تھا اب اس کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کو کس ایسے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے ثبوتوں کے ساتھ، وعدہ معاف گواہوں کے ساتھ، جس کیس میں ان کو بآسانی سزا دی جا سکے۔ جب سزا ہوگی تو آٹومیٹیکلی نااہل ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نیب کے کیس میں گرفتار کیا جائے گا، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ عین ممکن ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ گرفتار ہو چکے ہوں، عین ممکن ہے کیونکہ آج ان کی پیشی ہے، جس گرفتاری کے خوف اس خوف کا انہوں نے خود 2-3 مرتبہ اظہار کیا کہ 80% امکانات ہیں، اور میرے پارٹی کے کارکن اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو پرامن رہیں۔ پارٹی کے کارکن رہے کدھر ہیں؟ بنی اپنا وہ زمان پارک ویران ہے، سڑکیں ویران ہیں، پارٹی کا سوشل میڈیا گروپ خاموش ہے، واٹس ایپ گروپ خاموش ہیں، ٹرولز خاموش ہیں۔ پارٹی ہے کدھر؟ پارٹی تو آپ کی جیسے بنائی گئی تھی اسی طرح تحلیل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔